نیکسٹ کویسچن جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ واٹ آر سورس آف ٹیکنالوجی چینجز، ہو ہیز ٹیکنالوجی چینجڈ ایجوکیشن، مطلب یہ کہ ٹیکنالوجی میں تبدیلی کے ذرائع کیا ہیں اور ٹیکنالوجی نے تعلیم کو کیسے تبدیل کیا ہے۔ آپ یہ کویسچن انگلش اور اردو دونوں میں کر سکتے ہیں، اور یہ جو ہیڈنگ ہے یہ آپ لوگوں نے مسٹ یاد کرنی ہے۔ جو اردو والی ہیں وہ اردو والی ہیڈنگ یاد کریں، جو انگلش والی ہیں وہ انگلش والی یاد کریں۔ اچھا دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی میں تبدیلی کے ذرائع کیسے ہیں۔ اچھا، ٹیکنالوجی کے استعمال نے تعلیم میں کئی تبدیلیاں پیدا کی ہیں، جس میں سماجی اور ثقافتی تبدیلیاں۔ سماجی اور ثقافتی تبدیلیاں کون سی ہوتی ہیں؟ یہ ایسی تبدیلیاں ہوتی ہیں جو تعلیمی شعبے پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ جیسے جیسے معاشرہ ترقی کرتا ہے، تعلیمی نظام بھی ان تبدیلیوں کو اپنا لیتا ہے۔ دوسرا اس میں جو چیز آ جاتی ہے وہ ہے معاشی عوامل۔ معاشرتی تبدیلیاں اور ملازمتوں کی ضرورت تعلیمی نظام میں بھی تبدیلیاں لاتی ہیں۔ نئی ملازمتوں کے مواقع اور ان کی مانگ کے مطابق تعلیم کو ڈالنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مطلب آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کمپیوٹر کا دور جا رہا ہے، اس لیے پہلے زمانوں میں کمپیوٹر کی تعلیم نہیں ہوتی تھی ایجوکیشن سسٹم میں، لیکن اب ہر کوئی کمپیوٹر کی تعلیم مسٹ کر رہا ہے۔ کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اس میں کمپیوٹر کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے۔ اس لیے جو ہوتا ہے نا معاشرے میں جس چیز کی کمی ہو، جس چیز پر وہ لوگ کام کر رہے ہوں، تو اسی طرح جو ہوتی ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے اس میں ہم تبدیلیاں لاتے ہیں تاکہ اس طرح کے لوگ ہم پیدا کر سکیں، اور وہ معاشرے میں جس موضوع پر یا جس کام پر ریسرچ ہو رہی ہے، جس کام پر مطلب جس ٹاپک پر کام ہو رہا ہے، تو اس کے مطابق کوئی نہ کوئی ہم وہ سلیبس میں ایڈ کریں تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اور ایک دوسرا اس میں جو اثرات آتا ہے وہ ہے سیاسی اثرات۔ حکومت کی پالیسیاں اور تعلیمی اصلاحات تعلیم کو براہ راست متاثر کرتی ہیں۔ حکومتی اقدامات جیسا کہ فنڈنگ، نصاب اور امتحانی نصاب میں تبدیلیاں تعلیمی معیار کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ اگر حکومت اچھی طرح فنڈنگ کرے اور نصاب میں اچھی طرح تبدیلیاں لائیں اور جو امتحانی نظام ہے اس کو اچھے طریقے سے مضبوط کرے تو تعلیمی معیار جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا تعلیمی معیار جو ہے وہ انتہائی گر چکا ہے۔ موسٹلی آج کل لوگ جو ہے وہ چیٹنگ پر ہی اعتبار کرتے ہیں۔ اس طرح جو ہمارا ہے نا یہ تعلیمی نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ چوتھا جو اس میں پوائنٹ آتا ہے وہ ہے ٹیکنالوجی کی ترقی۔ ٹیکنالوجی کی ترقی سے تعلیمی شعبہ مزید جدید ہوتا ہے۔ اس سے مطلب ٹیکنالوجی سے نا جو ہے نا پڑھنے کے طریقے وہ زیادہ مؤثر اور دلچسپ بن چکے ہیں آج کل۔ جو پانچواں پوائنٹ ہے وہ ٹیکنالوجی میں تحقیق اور ترقی۔ تعلیم، نفسیات، تدریس میں ہونے والی تحقیق سے نئے مؤثر تعلیمی طریقے دریافت کیے جاتے ہیں۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں کہ جس کو ٹیچنگ کرنے کا شوق ہو تو وہ زیادہ تر ایسا کرتے ہیں کہ وہ یوٹیوب پہ چلا جاتا ہے اور جس موضوع پر وہ اسپیچ کرنا چاہتا ہے، لیکچر دینا چاہتا ہے، وہ اس کے متعلق کچھ نہ کچھ علم سیکھتا ہے تاکہ وہ بہتر طریقے سے اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کر سکیں۔ اس طرح جو ہے نا ٹیکنالوجی وہ اس شعبے میں بھی ہمیں مدد دیتی ہے بہت زیادہ۔ اور چھٹا جو پوائنٹ اس میں آتا ہے وہ ہے والدین اور کمیونٹی کی توقعات۔ تعلیمی ادارے اکثر اپنے ارد گرد کے لوگوں اور والدین کی توقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کے مطابق تعلیمی معیار کو بہتر بناتے ہیں۔ اب ہم اس کے سیکنڈ پارٹ کی طرف جاتے ہیں کہ ٹیکنالوجی نے تعلیم کو کیسے تبدیل کر دیا ہے، تعلیم میں کیسے تبدیلی لائی ہیں۔ جو اس میں سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے آن لائن لرننگ۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ وہ زیادہ تر سسٹم ہے وہ آن لائن چلا گیا ہے۔ ہمارے جو ہیں ورکشاپ، کوئز، اسائنمنٹ یہ سب کچھ
کیا ہو رہے ہیں، آن لائن ہو رہے ہیں۔ اب انٹرنیٹ کی مدد سے طلباء طالب علم جو ہے نا کسی بھی جگہ سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے طالب علم پاکستان اور آزاد کشمیر سے بے حد ہیں۔ آن لائن پلیٹ فارمز جیسا کہ زوم، گوگل کلاس روم اور دیگر ویڈیو کانفرنسز اپلیکیشن نے کلاسز کو ممکن بنا دیا ہے۔ ہماری جو ہوتی ہے وہی یہ کلاس ہوتی ہے LMS پر۔ مطلب یہ کہ جو ٹیکنالوجی ہے نا، ٹیکنالوجی کے ذریعے آج کل جو آن لائن کلاسز ہیں یہ تعلیم میں تبدیلی آئی ہے۔ دوسرا اس میں جو چیز ہے وہ ای لرننگ پلیٹ فارم اور موبائل ایپس ہیں یا یوٹیوبس۔ مطلب کیسے یوٹیوب جیسا کہ اس میں آ جاتا ہے خان اکیڈمی، سیال اکیڈمی، اس طرح کے جیسے ہیں نا پلیٹ فارم، وہ آج کل یوٹیوب پر میسر ہیں، جدھر سے لوگ اسٹوڈنٹ کوئی ٹاپک سرچ کر کے اس پہ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جو تیسرا اس میں چینجنگ آئی وہ ہے ڈیجیٹل مواد۔ ڈیجیٹل مواد کیا ہے؟ اس میں آ جاتی ہیں کتابیں، لیکچرز، دیگر تعلیمی مواد اب ڈیجیٹل فارم کی صورت میں موجود ہے۔ اس سے نہ صرف پرنٹ کے اخراجات میں کمی آتی ہے بلکہ مالیاتی تحفظ میں بھی مدد ملتی ہے۔ جیسا کہ آج کل جو ہماری ورکشاپ ہیں جو بکس ہیں ہمیں یہ آن لائن مل جاتی ہیں۔ اس سے ہمیں نہ تو بک پرچیز کرنی پڑتی ہے اور نہ ہی بک ہمیں کہیں سے وہ پرنٹ نکلوانی پڑتی ہے۔ جس کو ریڈ کرنا ہو وہ بکس ڈاؤن لوڈ کرتا ہے انٹرنیٹ پہ اور اسی سے مستفید ہوتا ہے، اسی سے اس کو تھوڑا بہت ریڈ کر لیتا ہے۔ جی یہ جو ہے نا میں نے PDF میں اس کو کنورٹ کیا ہوا ہے، آپ ایک دفعہ اس کو ریڈ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اردو میڈیم اور انگلش میڈیم دونوں کے لیے ادھر آنسر موجود ہیں کویسچن کے۔ یہ اردو میڈیم کے لیے یہ انگلش میڈیم کے لیے اس میں آپ نے بتانا ہے سوشل اینڈ کلچر چینجز، جو پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ آ جاتا ہے اس میں اکنامکس فیکٹر، تیسرا پوائنٹ اس میں آ جاتا ہے پولیٹیکل انفلوئنس، چوتھا جو ہمارے پاس پوائنٹ آتا ہے وہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، پانچواں پوائنٹ آتا ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، چھٹا آتا ہے گلوبلائزیشن، 7 جو پوائنٹ ادھر آتا ہے کمیونٹی اینڈ پیرنٹل ایکسپیکٹیشن، اور جو نیچے ہے ہاؤ ٹیکنالوجی ہیز چینجڈ ایجوکیشن، اس میں جو پہلا پوائنٹ آتا ہے وہ ہے انکریزڈ ایکسیسو انفارمیشن، اور دوسرا ہے پرسنلائزڈ لرننگ، تھرڈ پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے ریموٹ لرننگ اینڈ آن لائن ایجوکیشنس۔ یہ آپ لوگوں نے اس طرح یہ سارے پوائنٹ جو ہے نا انگلش والے انگلش میں ریڈ کر لیں، اور جو اردو والے ہیں اردو میں پیپر دینا چاہتے ہیں وہ اردو میں ریڈ کر لیں۔